لوگوں کو امپاور کرنا ہے، لوگوں کو اختیارات دینے اپنے ہاتھ میں، تاکہ وہ تھانے کے ظلم سے بھی بچ جائیں. اور یہ جو پٹواری سسٹم ہے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بلکہ میں اسے آگے جاتا ہوں. ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک سسٹم لے کے آئے ہیں کہ 90 ڈیز کے اندر ایک ای گورنمنٹ لے آئیں گے. اس کا پورا ایک کمپیوٹر پروگرام بنا ہوا ہے، پوری اس کی ہمارے پاس ایک سافٹ ویئر ہے. ای گورنمنٹ کا مطلب کہ جتنا زیادہ کمپیوٹر کام کرے گا اتنی کم رشوت، کیونکہ کمپیوٹر تو رشوت ہی لیتا. اب شوکت خانم کے اندر اگر آج ہم خراب کر دیں گے ایسے سارے کمپیوٹر. آپ دیکھتے جائیں، ہم سارے خراب کریں گے. ہم نے اگر شوکت خانم کے اندر ایک سسٹم چیکس اور بیلنسز رکھے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کچھ کمپیوٹرائزڈ ہے وہاں. اور آپ حیران ہوں گے کہ ہم نے اپنا ان ہاؤس سسٹم بنایا ہے، ہمارا جو سافٹ ویئر ہے ان ہاؤس ڈیولپ کیا ہے. تو یہ پاکستان کے اندر اگر آپ کی نیت ہے، آپ لوگوں کو آزاد کرنا چاہتے ہیں کرپشن سے، ظلم سے، اس کا مطلب اس کے سسٹمز ہیں دنیا کے پاس. ہمیں کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کرنی، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. رائٹ. ایک چھوٹا سا سوال میرا ہے اس سے پہلے کہ میں کالر کو آن لائن دوں، کہ حسین حقانی کو جو برطرف کیا گیا، کیا یہ صحیح فیصلہ تھا، غلط فیصلہ تھا؟ بالکل صحیح فیصلہ تھا، کیونکہ جو چارج ہے وہ بڑا سیریس ہے. اور اگر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے دنیا کے اندر، کسی چیز کے اوپر جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے کسی کو سسپینڈ کر دیتے ہیں. اور اس کا پوری طرح انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں الزام کیا ہے کہ ایک پریزیڈنٹ نے ایک ایمبیسڈر کے ذریعے میسج پہنچوائی امریکی فوج کے ہیڈ کو کہ جناب ہمیں پریزیڈنٹ کہے مجھے اپنی فوج سے بچا لو. اچھا، یہ صحیح ہے کہ آپ کو پہلے پتا چل گیا تھا تھرو آئی صحیح؟ پوچھ لینا، آج پوچھ لیتے ہیں سارے سوال. اصل میں آج کل بھیا ہوتی کھری بات ہے یہاں پہ. میں فکر نہ کریں، میں آپ کو کھری بات کروں گا. آج کل نون لیگ کو پتہ نہیں کیا شوق چڑھا ہوا ہے مجھے فائدہ پہنچانے کا. وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے. وہ جب یہ کہتے ہیں نون لیگ کے اور لوگ ہمارے سے بات چیت کرنے آ جاتے ہیں جوائن کرنے کے لیے، کیونکہ انہیں نہیں پتا کہ وہ ان کی پارٹی بنائی اسٹیبلشمنٹ نے ہے، جدھر پوائنٹ آؤٹ کے وہ ادھر چلے جائیں گے. دیکھیں یہ ایکچولی فائنینشیل ٹائمز کے اندر پہلی دفعہ آرٹیکل آیا. اس فائنینشیل ٹائمز میں بڑا انہوں نے کلیئرلی انڈیکیٹ کیا کہ ایک پاکستانی ڈپلومیٹ ان امریکہ، وہ کون ہو سکتا ہے جس کو آصف زرداری ٹرسٹ کرتا ہوگا؟ تو وہ تو کوئی کتنی مشکل بات، کوئی مشکل ہے نا. اس کے بعد اینی وے کالر فرام گوجرا. جی السلام علیکم عابد علی صاحب. وعلیکم السلام. آئی ایم سوری آپ کو میں نے بڑی دیر ہولڈ پہ رکھا ہے. جی تھینک یو ویری مچ سر. اور سب سے پہلے تو سر یہ ہے کہ میں عمران خان صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گوجرا میں ماشاءاللہ تحریک انصاف جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے بہت آگے ہے، نوجوانوں کو بہت زیادہ جو ہے. اور دوسری بات سر یہ کہ میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں خان صاحب سے کہ اگر یہ الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں مارچ سے پہلے یا جب بھی اناؤنس ہوتے ہیں، ظاہری بات کہ ود ان 1 ایئر جو ہے وہ الیکشن تو ہو رہے ہیں، تو کیا تحریک انصاف اپنے کینڈیڈیٹ فائنل کر لے گی اور کیا ان کی تیاری ہے الیکشن میں جانے کی؟ بس یہ میرا کوشچن ہے خان صاحب سے. تھینک یو عابد علی، تھینک یو. ایکچولی سوال بڑا سمپل ہے اور بڑا ٹف ہے. آپ کی تیاری ہے الیکشن کی؟ دیکھیں تیاری تو اگر آج الیکشن ہو تو شاید کسی پارٹی کی بھی نہ ہو پوری طرح، لیکن جو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں الیکشن کسی ٹائم پہ، ہم اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں کہ مارچ کے بعد کسی ٹائم پہ الیکشنز ہو سکتے ہیں. تب تک انشاءاللہ ہماری تیاری ہوگی، ہر سیٹ پہ انشاءاللہ تیاری ہوگی. آڈینس کوسچن وہ اس کو بی بی کو دیں. جی بچے. سر ہم یوتھ ہیں اور ہم پہچانتے ہیں کہ آپ کو ووٹ دینا ضروری کیوں ہے، لیکن جن لوگوں کو ایک آٹے کی بوری، ایک سلائی مشین دے کر ووٹ لے لیا جاتا ہے، ان کے لیے اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے آپ کا پلان آف ایکشن کیا ہے؟ میں ایک آپ کا کوسچن پوری طرح میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہہ رہی ہیں کہ جن لوگوں کو ایک سلائی مشین یا ایک آٹے کی بوری دے کے پابند کر لیا جاتا ہے یا خرید لیا جاتا ہے، ان کا ووٹ ادا چلا جاتا ہے، چاہے وہ آپ کو دینا بھی چاہیں، اس کو آپ کیسے کنورٹ کریں گے؟ دیکھیں ایک میں آپ کو بتاؤں 2 ٹائپ الیکشنز ہوتے ہیں. ایک نارمل پاور پالیٹکس کے الیکشنز ہیں جدھر 2 پارٹیز جو کہ سٹیٹس کو کی پارٹیز ہیں ان کے بیچ میں الیکشنز ہو رہے ہیں. تب پیسہ کام کرتا ہے. آپ پیسہ دیں، جو زیادہ پیسہ دیتا ہے ہائیسٹ بڈر کو وہ اٹھا لیتا ہے. اور ابھی بھی یہ دونوں جو مین پارٹیز ہیں یہ کافی پیسہ جمع کر رہی ہیں الیکشن کے لیے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب وقت آئے گا یہ الیکشن خرید لیں گے. ایک دوسرا الیکشن ہوتا ہے جو ایک موومنٹ کے تحت ہوتا ہے. جب ایک
ایک ہوا چلتی ہے اور ایک سیلاب، اور سیلاب سے بڑا اگر ایک سونامی آ جاتی ہے تو پیسے کسی اور سے لیتے ہیں اور ووٹ اس پارٹی کو ڈالتے ہیں جو تبدیلی کی پارٹی ہے۔ رائٹ، ایک بڑی چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت یہ لائیو ٹرانسمیشن پوری دنیا میں جاری ہے، آپ بھی عمران خان سے سوال کر سکتے ہیں کال کر کے براہ راست اس وقت، لیکن ابھی جو ہے آپ کو بتاؤں کہ ایک چھوٹا سا سوال، میں نے بریک لینی تھی لیکن بریک سے پہلے میں نے ایک بڑا چھوٹا سا سوال خان صاحب سے پوچھنا ہے کہ 2002 میں جو انتخابات ہوئے تھے نا، اس میں جو لوگ کاف لیگ میں گئے انہوں نے کہا ہم اپنے ضمیر کی آواز پہ گئے ہیں، بعد میں پتا چلا ایکچولی وہ جنرل احتشام ضمیر کی بات کر رہے تھے، تو اب جو لوگ کاف لیگ اور نون لیگ چھوڑ کے آپ کے پاس آ رہے ہیں وہ کس کی آواز پہ آ رہے ہیں؟ پہلے تو سب کو ایک چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی پولیٹیشین ہوتے ہیں، ہر پولیٹیشین 2 نمبر نہیں ہوتا، اور دوسری چیز کوئی 4-5 نمبر بھی ہوتا ہے، کوئی نمبر بھی کئیوں کا نہیں اچھا نہیں ہوتا، لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک کنسٹیچوئنسی پولیٹیشین ہے، میں ذرا تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا بعد میں کوسچنز کے لیے، اگر میں کنسٹیچوئنسی پولیٹیشین ہوں، میں نے انویسٹ کیا ہوا اپنے حلقے میں، مطلب کہ میں لوگوں کی شادیوں پہ گیا ہوں، فوتگیوں پہ گیا ہوں، میں نے گلیاں ٹھیک کروائی ہیں، تھانے سے لوگوں کو چھڑوایا ہے، میں نے ایک ووٹ بینک بنایا۔ میری طرف کیوں اشارہ کر رہے ہیں؟ مجھے تو نہیں چھڑایا، تھانے سے لوگوں کو چھڑایا، یوں کر کے دیکھے رہے۔ جب میرا ایک ووٹ بینک بن جاتا ہے، تو میں 100 دفعہ سوچتا ہوں کہ میں اب اگر اپنی پارٹی چھوڑ کے کسی پہ جاتا ہوں تو یہ میرا ووٹ بینک ضائع تو نہیں ہو جاتا، اس لیے ضروری یہ نہیں ہے کہ وہ کئی لوگ ہوں گے جو کہ تحریک انصاف کے لیے دل سے چاہتے ہوں گے تحریک انصاف کو، لیکن وہ خوف زدہ یہ ہوں گے کہ یہ وائبل نہیں، اگر ہم گئے تو ہمارا ساری ووٹ ضائع ہو جائے گی۔ لیکن آپ کو میں ایک بڑی حیرانی کی بات بتاؤں کہ آپ کا جو لاہور کا جلسہ تھا 23 مارچ کا، ہم نے اس کی کافی فوٹیج بنائی ہے، اور اس میں کافی ایسی یعنی فیملیز تھیں جن کے ہسبینڈز یا والدین جو تھے وہ سرکاری ملازمین ہیں، اور کچھ اپنا جو ہے وہ بڑے اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں۔ ڈز دیٹ اسپیل آؤٹ اے چینج؟ چینج تو مبشر 2007 سے آنا شروع ہو گیا تھا، جب چیف جسٹس کے پیچھے ایک قوم نکلی تھی، وہ چینج تو شروع ہو گیا تھا۔ 2007 سے تو ڈینگی بھی آ رہا ہے، لیکن جو 30 اکتوبر کو ہوا ہے مینار پاکستان میں، وہ ایک چینج اب ایک کنورٹ ہو گیا سونامی، اور میں سونامی کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ ملٹی پلائی کرے گا انشاءاللہ۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ کیونکہ لوگ آزاد ہو گئے، ایک دم لوگوں کو ایک ہوپ نظر آئی ہے، لوگ 2 پارٹیز کے بیچ میں پھنسے ہوئے تھے کہ یہ یا وہ، اور بار بار ان کو باریاں بھی دیکھ چکے تھے، مایوس بیٹھے تھے۔ ایک 30 اکتوبر کو ایک سائیکولوجیکل بیریئر ٹوٹ گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اب جو کراچی 25 دسمبر کو ہوگا، وہ سونامی جب تک کراچی پہنچے گی آپ دیکھیں گے کہ یہ اور زیادہ طاقت پکڑ چکی ہے۔ رائٹ، عمران خان ہمارے ساتھ ہیں، اور ایک چھوٹی سی بریک کے بعد عمران خان دنیا نیوز کی کھری بات پروگرام میں ہیں، آپ کی عدالت ہے یہ، اور آپ بھی عمران خان سے سوال پوچھ سکتے ہیں، لیکن ایک بہت چھوٹی بریک۔